السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد الاقصیٰ، فل باٹنی انسٹرکٹر اینڈ لیبارٹری ٹیکنیشین انسٹرکٹر۔ آج میں جو آپ کے لیے ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ٹاپک ایسا ہے کہ فل باٹنسٹ بہت ہی اکثر اوقات جب سیمپلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں گلوز پہن کر جو ہے وین فیل نہیں ہوتا، اور مشکلات آتی ہیں جو کہ مجھے اپنے ریمارکس میں، کامنٹس میں اور میسیجز میں مجھے کہا گیا ہے کہ سر آپ اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ تو میں آج آپ کے لیے جو ٹاپک لے کے آؤں، فیلنگ فار وین ایز فل باٹمسٹ۔ تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ فل باٹمسٹ کہ مجھے فیل نہیں ہوتا گلوز پہن کر وینی پنچر کرنے کے وقت مجھے کوئی وین فیل نہیں ہوتا، اور گلوز اتار کے مجھے نہ وین کو فیل کرنا پڑتا ہے۔ تو دراصل ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بالکل سیفٹی کا خیال رکھیں، گلوز پہن کر کام کریں۔ اور اچھا کہ آپ نے مجھ سے شیئر کیا، تو میں آپ کو کچھ چند ٹرکس دوں گا جس کی ہیلپ سے آپ جو ہے بآسانی وین کو فیل کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ نے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وین فیل کرنے کے لیے جس ایریے میں، جس جگہ آپ وین فیل کر رہے ہیں، پہلے تو اس کو آپ سمجھیں کہ وہ ہے کیا چیز، وہ کون سی جگہ، لوکیشن کیا ہے، کیا کہتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو سمجھاؤں گا ٹرک، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں کہ وین کو فیل کرنے کے لیے آپ پراپر کس طریقے سے اپنے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ جو چیز ہے آپ کو ڈیٹیل اس کی جو ہے میرے اپنے نوٹس ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ میرے چینل میں فردر اور بھی نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف ٹاپک پہ میں نے ویڈیو اس میں اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، لائک ضرور کریے گا، اور اگر آپ کوئی اپنی طرف سے آگاہی دینا چاہتے ہیں، سر یہ بات آپ نے کمپلیٹ کر دی ہے اور نہیں کری، کوئی چیز رہ جاتی ہے، تو آپ مجھے ضرور اس بارے میں گائیڈ کریے گا۔ تو فیلنگ فار وین ایز اے فل باٹمسٹ، فل باٹمسٹ کو سب سے پہلے جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس ایریے میں کام کر رہے ہیں فل باٹمی وینی پنچر کے لیے، تو سب سے پہلے اینٹی کیوبیٹل فوسا، اس کو سمجھیں آپ۔ اینٹی کیوبیٹل فوسا جو ہے یہ کیا ہے؟ اینٹی کیوبیٹل فوسا جو ہے یہ ٹرائنگل ہے، جو کہ آپ کو ہاتھ کے اس والے ایریے میں جو وین گزر رہی ہوتی ہے وہ ایک ٹرائنگل کی شیپ پر آپ کو سرفیس میں نظر آتی ہے، اسکن کے سرفیس میں نظر آتی ہے۔ تو اینٹی کیوبیٹل فوسا میننگ ٹرائنگل، اس کو شارٹ میں ذہن میں بٹھا لیں۔ تو اس جگہ پہ جتنی بھی وین گزر رہی ہوتی ہیں، بیسیکلی ایلبو کی سینٹر ہے یہ، اور یہاں سے جو ہماری وین گزر رہی ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں میڈل کیوبیٹل وین، سیفیلک وین، بیسیلک وین۔ اور جو ہمارے ہاتھوں میں اور پیروں میں جو یہ اوپری والے حصے میں جو وینز ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم یہ وین ہی کہتے ہیں، اور یہ ہماری کامن وین ہوتی ہیں، بٹ یہاں آ کر نام چینج ہو جاتا ہے، ہم اسے ڈورسل ایریا کہتے ہیں، چاہے ہاتھ کا ہو چاہے وہ پیروں کا ہو۔ اور اینٹی کیوبیٹل فوسا یہ ایلبو والے ایریا کو کہتے ہیں، اور ٹرائنگل شیپ میں آپ کو یہاں پر اکثر پیشنٹ آپ نے جیسی آپ وین فیل کریں وینی پنچر سے پہلے، تو آپ نے اس ایریا کو دیکھا ہوگا کہ ایک ٹرائنگل کی شیپ پر آپ کو وین نظر آتی ہے۔ تو سینٹر والی جو وین ہے وہ میڈل کیوبیٹل ہے، جو انر سائڈ سے گزر رہی ہے وہ بیسیلک وین ہے، جو اپر سائڈ سے آپ کے سائڈ جو ہے کہ بیرونی طرف دونوں ہاتھوں کے، وہ ہے سیفیلک وین۔ تو اس طریقے سے آپ نشاندہی کر سکتے ہیں وین کی۔
تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، وین کو فیل کرنے کا سب سے بیسٹ اور آسان طریقہ، چاہے آپ گلوز پہنیں یا نہ پہنیں، اور پہننا ضروری ہے، اور پہن کر بھی وین فیل ہوتی ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ گلوز پہن کر جو ہے وین فیل نہیں ہوتی، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وین فیل کرنے کے لیے آپ کو اس کی تھوڑی ٹیکنیک کو سمجھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ انڈس فنگر کے جو یہ اوپر والی جو جلد ہے، یہ والی، ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ نے اپنے وین کو فیل کرنا ہے اور دبا کر پریس کر کے تھوڑا سا اوپری حصے میں دھیرے سے چھوڑ کر، دبا کر دھیرے سے چھوڑ کر اسے آہستہ آہستہ لوکیشن کو فیل کریں، یا آپ انڈس فنگر کے ذریعے کریں یا آپ یہ مڈل فنگر کے ذریعے کریں، دونوں ہی وین کو فیل کرنے کے لیے مناسب ہے۔ تو وین جو فیل ہوگی یہ دونوں ہی فنگر سے آپ فیل کر سکتے ہیں، اور پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ آپ انڈس فنگر سے کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وین جو آپ لوکیشن جس ایریا میں آپ فرض کریں آپ اینٹی کیوبیٹل فوسا ایریا میں، ٹرائنگل ایریا میں وین کو فیل کر رہے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ جس وین کو آپ فیل کرنے جا رہے ہیں تو وہاں آپ نے لوکیشن کو ذہن میں بٹھا لینا ہے، ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ مجھے، کیونکہ بعض ٹائم ہوتا یہ ہے کہ جو نیو سیمپلنگ کر رہے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور گھبرا کر نا اپنی لوکیشن، ایگزیکٹ لوکیشن کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لوکیشن کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے ٹورنیکیٹ کو جو ہے باندھیں، یہاں پر ٹائٹ کریں، اور 3 to 4 انچ ایلبو سے اوپر کی طرف ٹورنیکیٹ کو باندھنا ہوتا ہے، اور باندھنے کے بعد فسٹ کلوز کروا دیجئے، اور جیسے ہی فسٹ کلوز کرائیں گے تو سارے وین جو ہے پرماننٹ ہو جائیں گے، نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ جو ہے اس ایریا کو سرکولیشن موشن میں جو ہے آپ نے اس ایریا کو کلین کرنا ہے، اینٹی سیپٹک 70% الکوہول جو ہے اس کا یوز کر کے آپ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، نیڈل انجیکٹ جب تک نہیں کریے گا جب تک وہ ایریا ڈرائی نہ ہو جائے۔ ڈرائی ہونے کے بعد ہی جو ہے اپنے نیڈل کو انجیکٹ کرنا ہے، وہ بھی ویول والی سائڈ جو ہے اپر سائڈ پر رکھنا پڑے گا آپ کو۔ ویول والی سائڈ یہ بڑی مطلب کہ اہم بات ہے، ویول والی سائڈ جو ہے اپر سائڈ میں رکھنا ہوگا۔ جو ویول ہوتی ہے میں پکچر میں شیئر کر دوں گا، تو ویول جو ہے اوپر کی طرف ہونا چاہیے، اور اسموتھلی ڈائریکٹلی 1 ٹائم انجیکٹ کرنا ہوگا، بار بار آپ اس کو موو نہیں کر سکتے، نہ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے لوکیشن وین کی دیکھ لی کہاں پر ہے، اور آپ نے جیسی سرنج لیا آپ نے، یا پھر آپ ویکیوٹین نیڈل کے ذریعے آپ سیمپل لے رہے ہیں، ڈبل اینگل نیڈل جو ہوتا ہے یا تو بٹر فلائی کے ذریعے بھی لے رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے ویول والی سائڈ اوپر رکھنا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ جب وینی پنچر کے لیے آپ اوپن سسٹم سے سیمپلنگ کر رہے ہیں یا کلوز سسٹم سے سیمپلنگ کر رہے ہیں، تو وینی پنچر کے لیے لیب پرپس، بلڈ بینک پرپس، لیبارٹری کے ٹیسٹنگ پرپس کے لیے آپ یہ بات یاد رکھیں، انڈر 30 آپ کا اینگل ہوگا۔ اگر آپ کا 30 پہ اینگل ہے تو آپ اس کو 25 پہ لے آئیے گا انجیکٹ کرتے ہی، اور اسی طرح اگر 25 پہ اینگل ہے تو اسے آپ 20 پہ لے آئیے گا۔ اور موسٹلی جو بٹر فلائی سے نیڈل انجری کرتے ہیں تو تب آپ جو ہے 15 کے اینگل رکھیے گا، 15 کے اینگل پہ آپ نے انجیکٹ کرنا ہے اور 10 پہ لے آنا ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا، آپ کا ہیموٹوما نہیں بنے گا۔ ایک فلبوٹمسٹ کو جو مین پرپس ہوتا ہے کام کا، جب کسی پیشنٹ کے سیمپل کو ڈرا کرتے وقت سب سے مین بات یاد رکھنی پڑے گی اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہیموٹوما نہ بنے۔ ہیموٹوما بننا خطرناک بات ہوتی ہے، اچھی بات نہیں، جو کہ فردن اگر کوگولیشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے نامناسب ہے۔ تو ایک فلبوٹمسٹ کو ہیموٹوما سے بچنا ہوگا اور اس سے سیف سائڈ رکھ کے اپنے کام کو انجام دینا ہے۔ تو نیڈل کی ویول والی سائڈ اوپر کی طرف ہونی چاہیے، اور انجیکٹ کرتے وقت تھوڑا سا اسموتھلی ڈائریکٹلی ایک ہی وے میں انجیکٹ کریں، اور جہاں آپ وین پہ انجیکٹ کر رہے ہیں دین اس سے 2 انچ نیچے کی طرف
آپ تھم سے جو ہے نا اس ایریے کو جو ہے دبا کر تھوڑا سا پریس کر کے رکھ لیں تاکہ وین موو نہ ہو. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وین جو ہے بڑے برے نیو بورن بچے یا اسکن جو ہے وہ بڑی نازک ہوتی ہے، تو ان کی جو ہے وین پرمنٹ نظر تو آ رہی ہے، مگر آپ نے انجیکٹ کرتے وقت کیا ہوا کہ وین وہاں پر لوز تھی، اور تو بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نیڈل سائڈ سے، وین کی سائڈ سے جو ہے وہ آر پار ہو جاتی ہے، تو ایسا ہونا صحیح نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ نے دوسرے ہینڈ سے انگوٹھے سے آپ نے تھوڑا سا پریس کر کے رہنا، جیسے کہ یہ آپ یہاں فیل کر رہے ہیں وین کو، یہاں پر فیل کر رہے ہیں، تو اس جگہ پر آپ نے انگوٹھے سے ایسے دبا کے پریس کر کے تھوڑا سا رکھ لیں. ٹھیک ہے، اسی لوکیشن پہ جس لوکیشن پہ آپ انجیکٹ کرنے والے ہیں، چاہے وہ کلوز سسٹم کے ذریعے چاہے وہ اوپن سسٹم کے ذریعے. فسٹ اوپن کروا دیجیے، نو ایشو. ایک چیز اور، چاہے آپ 2 ٹیوبس میں سیمپل لے رہے ہیں، 3 ٹیوبس میں سیمپل لے رہے ہیں، تو سیمپل لیتے وقت جو ہے آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ جو آپ نے ٹونیکیٹ باندھی ہے وہ ود ان 1 منٹ کے اندر یا 1 منٹ ہونے والے ہیں، تو آپ اس کو اوپن کر دیں، کلوز کر دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی ٹیوبس میں لاسٹ میں رہ بھی جاتی ہے 1 ٹیوب 2 ٹیوب، تو نو ایشو، فلو آئے گا اور آتا رہے گا. اور 1 منٹ سے اوپر جو ہے ٹونیکیٹ کیوں نہیں جانا چاہیے. اگر ٹونیکیٹ اوپر ٹائم ہو جاتا ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ سیمپل جو ہے آپ کے ہیمولائز ہونے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے ہیمولائز سیمپل، آپ کو پتہ یہ کہ ہیمولائز سیمپل وہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا. تو اس کے بارے میں الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا. تو آج کا جو ٹاپک تھا میرا وہ وین فیل کیسے کریں. تو وین فیل کرنے کے لیے یہی 2 باتیں میری ذہن میں رکھیے گا کہ وین کو فیل کرنے کے لیے آپ نے ٹونیکیٹ کو ٹائٹ کر کے باندھنا ہے، اور 3 to 4 انچ اوپر یا 4 انگلیوں کے آپ ڈسٹینس سے جو ہے نا وہ ٹونیکیٹ کو باندھیں ایلبو والی جگہ پر. اور ٹرائنگل جو ایریا ہے اس ایریے میں ہی آپ کو مڈل کیوبیٹل، سیفیلک اور بیسیلک وین تینوں ہی مل جائیں گے. تو فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ بڑوں کے لیے کہ آپ مڈل کیوبیٹل ٹرائی کریں، پھر اس کے بعد سیکنڈ سیفیلک، تھرڈ چوائس ہوتی ہے کہ آپ بیسیلک وین کو ٹرائی کریں. اور یہی چیز جو ہے بچوں میں چینج ہو جاتی ہے. بچوں میں مڈل کیوبیٹل فرسٹ، سیکنڈ بیسیلک، اور تھرڈ جو چوائس ہوتی ہے وہ سیفیلک ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کر آپ کام کریں، انشاءاللہ آپ جو ہے وین کو بہت اچھے ہی بخوبی فیل کر سکتے ہیں، اور فیل کر کے اچھے کام کو آپ اپنے کام کو بہت بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آج کے مجھے اس ٹاپک کو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. تو میرے چینلز کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.